اعتکاف کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے، تو میں نے سوچا کہ ایک وائس ہی ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ اعتکاف کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ اعتکاف کے مسائل میں آپ لوگوں کو بتلا سکوں۔ تو اعتکاف تو یہ سمجھ لیں کہ 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت موقدہ ہوتا ہے نا، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ اعتکاف جو ہے وہ نفل ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ اعتکاف سنت موقدہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ اعتکاف جو ہے وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہم اعتکاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے نیت کرنی ہے۔ اب تو خیر جو 10 دن بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے تو پہلے ہی نیت کر لی ہوگی اور بیٹھ گئے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ آج تو 21واں روزہ ہو گیا ہے، جن کو بیٹھنا تھا وہ کل ہی بیٹھ گئے ہوں گے عصر میں۔ تو بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسائل لوگوں کو درپیش ہے، جو 2 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو 3 دن بیٹھتے ہیں، یا جو بیٹھ چکے ہیں انہیں بھی۔ تو اچھے سے سمجھ لیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اپنی نماز کی جگہ یعنی مصلی پر بیٹھ کر دل میں نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، یا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں، یا 2 دن کے اعتکاف کی نیت کر رہی ہے، یا 3 دن کے اعتکاف کر رہی ہے، تو دل میں خالی نیت کر لے۔ تو نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، نیت دل میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ سوال اکثر یہ سوال آتا ہے اکثر کہ آپا ہم اعتکاف میں کھانا بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھو اعتکاف جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے در پر بیٹھنے کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کون بنا سکتا ہے؟ جس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کو کھانا دینے والا، تو وہ جا کر اپنا کھانا اس نے بنایا اور لے کر آ کر بیٹھ کے کھا لیا۔ وہ بھی ایسا نہیں کہ بہت شاہی کھانا بن رہا ہے، ہلکا پھلکا بس جینے کے لیے انسان کھا لے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سے اگر کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے تو بس وہ اتنی دیر اتنا ہی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بار بار اعتکاف کی جگہ سے اٹھنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف اعتکاف کی جگہ سے ہم کن صورتوں میں اٹھ سکتے ہیں؟ واش روم جانا ہے ہمیں، پیشاب پاخانے کے لیے، یا پھر وضو کے لیے، ہاں، یا پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے اس کے لیے، بس۔ نہانے کے لیے بھی نہیں، ہاں، کہ ہم سوچے بھائی اعتکاف میں نہا لیں۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نہا سکتے ہیں؟ نہیں نہا سکتے۔ اعتکاف میں ہم ہیں تو اعتکاف میں جا کر ہمیں غسل نہیں لینا ہے۔ ہاں اگر کوئی فرض غسل اچانک آ جائے، اکثر مردوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے احتلام کا، تو پھر وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عورت جو ہے سنت غسل ہے، یا پھر گرمی بہت ہو رہی ہے جیسے جمعہ کا غسل ہے، یا گرمی بہت ہو رہی ہے کپڑا چینج کرنے کے حساب سے، تو بالکل نہا نہیں سکتی ہے جا کر۔ ہاں اگر وہ وضو بنانے کی نیت سے باتھ روم میں گئی ہے، بیت الخلاء میں، حمام میں وضو بنانے کی نیت سے گئی ہے اور جلدی سے کپڑا نکال کر 2 مگ پانی ڈال لیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن خاص اس نیت سے جانا اور وہاں پہ صابن وابن لگانا اور اچھے سے نہانا، یہ سب اعتکاف کو توڑنے والی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اعتکاف میں عورت اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی جس کمرے میں اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، سوائے پیشاب پاخانہ اور وضو کے لیے، اور اگر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے، کھانا اپنا لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اس کو حیض آ گیا، یعنی حیض ناپاکی آ گئی، مہینہ مینسس، تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اسے اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نفل اعتکاف ہے۔ ہاں مردوں کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو انہیں قضا کرنی پڑے گی، لیکن عورتوں کے لیے قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو رمضان کے بعد ایک دن جو ہے روزہ رکھ کر ایک نفل اعتکاف کر لے تو زیادہ اچھا، بہتر، افضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قضا لازم نہیں آئے گی اس اعتکاف کی۔ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر بیان سن سکتے ہیں، جیسے ابھی آج کل آن لائن کلاسز اکثر جگہ پر ہوتی ہے، تو بیان بھی سن سکتے ہیں، یا آن لائن کلاس لینی ہے تو ہم کلاس بھی لے سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس آیا ہے بیٹھا ہے تو ہم اس کو دین کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں اپنی جگہ پہ ہی، اعتکاف والی جگہ پہ ہی، سمجھ رہے ہیں؟ دین کی باتیں بھی اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ اگر ہم اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے گھر میں سے کسی نے کوئی سبزی وغیرہ لا کے دے دیا، بھئی یہ کاٹ لو، تو ہم یہ کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اعتکاف والے کو، معتکف کو زیادہ چھیڑے نہیں کہ وہ دنیاوی کاموں میں لگ جائے۔ کوشش یہی ہو کہ بھئی وہ اللہ کی طرف مشغول رہے، ہے نا؟ تو اعتکاف کی حالت میں باتیں نہیں کرنی ہے غیر ضروری، فضول باتیں۔ کوئی بہت ضروری بات ہے تو ہم نے وہ بات کر لی، ہے نا؟ فضول بات نہیں کرنی ہے، فضول بات نہیں کہنی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں آپا ہم ہے نا زمین پہ اعتکاف کر رہے ہیں ہمارے بیڈ روم میں، بیڈ کے بازو میں، اب ہم سونے کے لیے بیڈ پر سو سکتے ہیں؟
تو دیکھو سونے کے لیے تو انسان بیڈ پر سو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس جگہ پر ہم نے اعتکاف کیا ہے اسی جگہ پر ہم کوئی بستر ڈال کر، کوئی چادر، مطلب اگر مصلی پتلا ہے، زمین کی ٹھنڈک لگ جائے گی تو کچھ اس طرح سے ڈال کر اسی جگہ پر ہم سو جائیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا موٹا کر لیں۔ لیکن بیڈ پر جا کر جب بندہ سوئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ روحانیت، وہ ایک چیز نہیں محسوس ہوتی نا۔ اچھا بعض لوگ کہتے اچھا سونے کے لیے تو سو سکتے، اجازت بھی ہے، اب کیا کہ اسی بیڈ پر شوہر بھی ہے، ایک کنارے شوہر ایک کنارے ہم سوئیں، سامنے والا سوال یوں پوچھتا ہے تو چلے گا؟ دیکھو چلنے کے لیے تو چلے گا اگر وہ ایک کونے میں ہے شوہر تو، لیکن کیا ہے شوہر ہے نا، بہتر یہ ہے کہ نہ سوئے، مکروہ ہے، کراہیت کے ساتھ جائز ہے۔ تو ہم اپنے اعتکاف کی جگہ پر ہی عبادت کریں، وہیں اللہ سے لو لگائیں، اور دنیا سے، اعتکاف ہے کیا؟ دنیا سے کٹ کر مولا کی چوکھٹ پر بیٹھنا، سمجھ رہے ہیں؟ اعتکاف کیا ہے؟ دنیا سے کٹ کر اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا، یہ اعتکاف ہے۔ اللہ کو صدا لگانا، یہ اعتکاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے موٹے موٹے مسائل اکثر عورتیں پوچھتی ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اب آپ بیڈ روم میں بیٹھے ہیں اعتکاف کے لیے، یا کسی اور کمرے میں آپ نے نیت کی ہے اس روم کے اعتکاف کی ہے نا، اب باہر کوئی دروازہ ٹھوک رہا ہے تو آپ اس کمرے سے نکل کر ہال کی طرف جا کر پھر دروازہ کھولیں گے نا، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ آپ اپنے اعتکاف کے کمرے سے صرف وضو بنانے، پیشاب کرنے، پانی پینے، یعنی پیشاب پخانا اور پانی پینے کی نیت سے ہی اٹھ سکتے ہیں اگر شدید پیاس ہے تو، اس کے علاوہ اعتکاف سے نہیں اٹھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ وضو بنانے کے لیے گئے، وہاں کھڑے ہو کر بیچ میں بات کرنے لگے پیسیج میں یا باتھ روم کے پاس کسی سے بھی کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں وہاں چپ چاپ جانا ہے، اپنا کام مکمل کر کے فوراً آنا ہے، کھڑے ہو کر یہاں وہاں دیکھنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی ہے۔ یا ہم وضو بنانے گئے، راستے میں ہی کچن تھا تو اماں نے کہا بیٹا ذرا یہ تھوڑا بھون دو مسالہ، ہم نے کہا اچھا لاؤ 2 منٹ بھون دیتے، کہا بیٹا ذرا چکھ لو، ہم کھڑے ہو کے چکھنے لگے مسالے کیسے بنے کیسے نہیں بنے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو بھی چکھنا چکانا ہے اعتکاف کے اندر، اعتکاف کے باہر کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف واش روم جانا ہے اور وضو بنانا ہے اور پانی پینا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ پوچھتے کہ اعتکاف کی نیت کیا عشاء سے کر سکتے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں ہے، عشاء سے اگر آپ نے نیت کی تو دوسرے دن آپ کو عشاء میں ہی اٹھنا ہوگا، اور اگر آپ نے عصر سے نیت کی، عصر بعد یعنی مغرب سے پہلے نیت کی ہے تو آپ نے مغرب پڑھ کر اٹھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح سے اعتکاف کرنا ہے، اور کوشش ہو ہماری کہ ہم بھی اعتکاف کریں، بڑی فضیلت ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کا تو کتنا ہی ثواب ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ ہو جاتی ہیں نا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔